کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چاہیے. میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری 6830, بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ, آپ کا آخری حج تھا, اس کے بعد آپ پھر شہید ہو گئے, لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. وہ فلاں کا نام نہیں آیا, لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ پھر, اور یہ بھی یاد رکھیے گا, حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا, خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی, پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے. حضرت عمر نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنائی, کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا, اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے, اور وہی پھر ترتیب سے خلفائے راشدین بھی بنے. تو صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث. تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا, اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی. اس میں ایک بات انہوں نے کی, دیکھنا, خیال رکھنا, کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے, ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا. اور آپ بخاری سن چکے, 4827 تلوار کے زور پر بیعت لی گئی, ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کی. کہتے ہیں جی صحابہ متفق ہو گئے تھے, میں ابھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے. بھائیو, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, جڑا کون بنے, مرد کا بچہ کون بنے؟ حسین, جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے, جن کا خون نبی کا خون تھا, وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امت کے رہنما. اور ظاہر رہنما شخصیات ہی سامنے آئیں گی. اور قرآن کا حکم سن لیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 63, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ٹانٹ کرتا ہے, تانا دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں, ان کے بزرگ, کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قولہم الاثم, گناہ کے کاموں سے, واکلہم السحت, اور حرام خوریوں سے. علماء کی ذمہ داری ہے روکے. لبئس ما کانوا یصنعون, کتنے برے کام وہ کرتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حسین ابن علی, آن دا بہاف آف پروفٹ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, کتاب الایمان چیپٹر میں 177 نمبر, کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم, وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا, اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا. حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے نماز بعد میں خطبہ. تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے, خطبے میں ہوتا تھا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والے لوگ ایسے تو آڑے تے لعنت, تو آڑی تقریر ہی نہیں سن دے, جمعے دی تے مجبوراً سننے, عید دی کیوں سنیے؟ تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے نئی بدعت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی. صحیح مسلم 177. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے, کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے, یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے. تو ابو سعید خدری وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے, لیکن دل والا معاملہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کم ترین درجہ ہے ایمان کا, کم از کم زبان سے ضرور روکے. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. پوری حدیث کیا ہے؟ وہ پول کھلتا ہے, تو آخری حصہ بیان کرتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے. تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین, سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت علی کا بیٹا, حضرت ابو بکر کا بیٹا, حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے. لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے, صحیح بخاری 4108 حدیث میں, انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں, میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں. تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا, جس میں میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جمدیاں بھائی. لیکن یہ باقی لوگ, انہوں نے ابن عباس, حضرت عباس کے بیٹے, ان 4 بندوں نے بیعت نہیں کی, نہ ابن زبیر نے, نہ ابن علی یعنی حسین, نہ ابن عباس, اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ 4 کہتے ہیں جی 4 نے بیعت نہیں کی, باقیوں نے کر لی. او بھائی باقی تو بیچارے لائی لگ ہوتے ہیں. اب میں آپ سے مثال کرتا ہوں کہ اگر آج زرداری اور
نواز شریف عمران خان کو اپنا لیڈر مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دو بندوں نے لیڈر مانا ہے؟ پوری پارٹی نے. یا عمران خان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے خالی عمران خان نے مانا ہے؟ پوری اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ, یہ پورے ایک گروپ تھے, ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ بیعت نہیں کرتے تھے. وہ تو حضرت ابوبکر کا حوصلہ تھا, سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی, کسی کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے مرضی. حضرت علی نے 6 مہینے نہیں کہا, کہا ٹھیک ہے جب سیٹسفائی ہوگا. یہ تو دل کا فیصلہ, زبردستی کسی کو بیعت کروائی جا سکتی ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 بندے نہیں تھے, یہ 4 اسکول آف تھاٹ پورے تھے جو ان کے اگینسٹ تھے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, سیدنا حسین کو صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3781 کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اسلام رشتہ داری پہ نہیں کسی کو دیتا. قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں؟ 6.5 سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. کارنامہ کیا ہے بعد میں, ایویں نہیں ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار. اللہ اکبر. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, انہوں نے بخاری کی شرح میں, اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ایون اہل تشیع بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فتح الباری میں. تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی, اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا. البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ماما روزانہ حسین نہیں جمتی ہیں بھائیوں. اسی لیے یزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے. اب مجھے بتائیں, ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی, کیا خلافت ختم ہوگی؟ نہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو امیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے. ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اکیلا حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے. اب سمجھ آئی؟ ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی, ٹھیک ہے چھوڑ دو یار, کیا کر لیں گے, ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے. انہوں نے حکومت حضرت امیر معاویہ کے والد حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. 20 سال گزر چکے تھے, پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی. اب کہاں شیعہ علی نے کھڑا ہونا تھا؟ شیعہ کا مطلب ہے گروہ, حضرت علی کے گروہ کے, یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت. شیعہ علی, علی کے گروہ کے لوگ, کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں نے؟ یہ رافضی تو بعد میں آیا جن لوگوں نے تبرئ صحابہ پہ شروع کیے. اسی لیے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے چھوٹے بھائی, ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر پر لعنت کی تو انہوں نے کہا رفضنا, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو. وہاں سے ان کا نام پھر رافضی بن گیا. لہذا صحیح اہل تشیع وہ ہوگا جو رافضی نہ ہو. وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیعان علی ہیں. الحمدللہ ہم شیعان علی بھی ہیں, شیعان ابوبکر بھی ہیں, شیعان عمر بھی ہیں, شیعان عثمان بھی ہیں. اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں. بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر. حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے. ان کی آپس میں بہت محبت تھی. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزسٹنس کی پیسو, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے. 72 لوگ تھے, 18 اہل بیت تھے, باقی رشتہ دار. تو بھائیو جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ تو کوفے جا رہے تھے, کوفے سے خط لکھے صحابہ نے. یہ کہتے ہیں کوفیوں نے لکھے, وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں. سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت میر معاویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے, انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا, زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں. لہذا آپ امت کے لیڈر ہیں, سامنے آئیں. اب کس چیز کی پاسداری رہے گی؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ آپ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہوتا, اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے. تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں تاکہ وہاں سے بیعت لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کریں. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی وہ جی سیاسی باتیں, او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا, سب سے بڑا مجاہد بھی تھا, سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا. امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا, ٹھیک ہے نا جی.
سیاست دین کا حصہ ہے. جس سیاسی جنگ تھی, بالکل سیاسی جنگ تھی, 100% سیاسی جنگ تھی. اسلام سیاست سے الگ ہو, یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو, ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے دو, آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ. روس جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے. یہی تو سیکولرزم ہے. حضرت حسین کو ذبح کیا, آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے. اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی. آج تک نہیں ہم نکل سکے.